دیکھیے قرآن اور امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کا جو رابطہ ہے بہت گہرا رابطہ ہے. بلکہ میں اگر کہوں اس انداز سے کہ اگر قرآن نور ہے تو امام زمانہ بھی نور ہیں. اگر قرآن ہادی ہے تو امام زمانہ بھی ہادی ہیں. اگر قرآن لاریب ہے تو امام زمانہ بھی لاریب ہیں. اگر قرآن ہادی ہے تو امام زمانہ بھی ہادی ہیں. بلکہ اگر اور ہم غور کریں تو دیکھیے قرآن میں سورہ رحمان ہے تو امام زمانہ محبوب رحمان ہیں. دیکھیے قرآن میں سورہ یاسین ہے تو امام زمانہ جانشین حضرت یاسین ہے. دیکھیے امام زمانہ اور قرآن کا ایک گہرا رابطہ ہے. میں آسان الفاظ میں یہ کہوں قرآن جو ہے وہ صامت ہے اور امام زمانہ ناطق ہیں. یعنی قرآن صامت قرآن ہے اور امام زمانہ ناطق قرآن. اچھا اب جب فضائل کی بات آ رہی ہے تو فضائل میں جیسے قرآن ہادی تو امام زمانہ بھی ہادی، قرآن نور تو امام زمانہ بھی نور، قرآن لاریب تو امام زمانہ بھی لاریب. اب مظلومیت کی جو بات آ رہی ہے، مظلومیت میں بھی یہی ہے کہ جیسے قرآن مظلوم ہے ویسے امام زمانہ بھی مظلوم ہیں. اب ذرا غور کریں کہ قرآن کے ساتھ ہم نے کیا کیا. ہم مسلمان قرآن کب پڑھتے ہیں؟ رمضان میں پڑھتے ہیں، وہ بھی بڑی مشکل سے. ٹھیک ہے، قرآن کو ہم نے 11 مہینے بالکل وہ ڈیکوریشن پیس رکھا ہوا ہے، قرآن کو یاد ہی نہیں کرتے، بھلا دیا ہم نے بالکل. امام زمانہ کے ساتھ بھی ہم یہی کر رہے ہیں کہ ہم نے امام زمانہ کو بھی بھلا دیا. قرآن کو ہم نے محدود کر دیا. کس کام کے لیے؟ مجلس ترحیم کے لیے. ایک واقعہ آپ کو سنا دوں کہ ایک صاحب بتا رہے تھے، ڈرائیور تھے تہران کے، تو وہ کہتے ہیں کہ جناب میں ٹیکسی کر رہا تھا، پیسنجر ڈھونڈ رہا تھا، تلاش کر رہا تھا، تو ایک پیسنجر چڑھا. اچھا اب میں نے اس پیسنجر کے چڑھنے سے پہلے ریڈیو پہ قرآن چلایا ہوا تھا، تو جیسے پیسنجر گاڑی میں چڑھا تو اس نے مجھ سے پوچھا کیا کوئی مر گیا ہے؟ تو میں نے کہا ہاں مر گیا ہے، میرا دل اور تیرا دل مر گیا ہے. جو ہم سمجھ رہے ہیں کہ قرآن صرف مرحومین کے لیے ہے یا قرآن صرف رمضان کے لیے. بھائی قرآن تو پورے سال کے لیے ہے. مگر قرآن کی مظلومیت ہے کہ ہم نے قرآن کو بھلا دیا. ہم نے قرآن کو بس لمیٹڈ کر لیا، یا مرحومین کے لیے، مجلس ترحیم کے لیے، یا رمضان کے لیے. حالانکہ روایات بتاتی ہے تھرو آؤٹ یہ پورا سال قرآن پڑھو، اور جو 10 آیتیں کم سے کم پڑھے، یعنی دن میں کم سے کم 10 آیت، رمضان کے علاوہ کی بات ہو رہی، دن میں کم سے کم 10 آیت پڑھے تو لم یکتب من الغافلین. اب اسے وہ غافل نہیں کہا جائے گا. اور اگر کوئی دن میں 50 آیتیں پڑھ لے تو کتب من الذاکرین، اب وہ ذاکرین میں اس کا شمار ہوگا. ایک صاحب آ گئے، انہوں نے کہا بھائی آپ تو 50 آیتیں کہہ رہے ہیں، ہم 100 آیتیں دن میں پڑھتے ہیں. ہم نے کہا کیسے؟ کہا جو نماز پڑھتا ہے دن میں کم سے کم جو ہے سورہ الحمد 10 مرتبہ پڑھتا ہے، 70 وہ ہو گئی. کم سے کم سورہ کوثر پڑھے تو جناب 30 وہ ہو گئی. ہم تو 100 آیتیں پڑھتے ہیں، آپ 50 کی بات کر رہے ہیں. سمجھے اس قرآن کو پڑھنا نماز کے علاوہ یہ، مگر ہم نے قرآن کو مظلوم قرار دے دیا، ہم نے قرآن کو بالکل بھلا دیا. اب امام زمانہ کے ساتھ دیکھیے، ہم نے امام زمانہ کے ساتھ بھی یہی کیا. جیسے میں نے کہا فضائل بھی وہ ناطق قرآن، یہ صامت قرآن، یہ صامت قرآن وہ ناطق قرآن. فضائل بھی اسی طرح، مصائب بھی اسی طرح، مظلومیت بھی اسی طرح کہ قرآن کو بھی بھلا دیا، امام زمانہ کو بھی بھلا دیا. ایک عالم دین کا واقعہ آپ کو سناؤں کہ وہ عالم دین کہتے ہیں کہ مسجد جمکران میں تھا. اب دیکھیے ہم نے امام کو کتنا بھلا دیا. کہتے ہیں میں مسجد جمکران میں تھا اور دعا کر رہا تھا، گریہ کر رہا تھا، اللہ مجھے امام زمانہ کی زیارت نصیب فرما، گڑ گڑا کے دعائیں مانگ رہا تھا. اب جب میں دعائیں مانگ رہا تھا تو میں نے اچانک ایک سید کو دیکھا، بڑا نورانی سید، بڑا خوبصورت سید، بڑا حسین سید. میرے دل میں خیال آیا کہ اس سید کو میں جا کے پانی دوں، شاید پیاسا ہوگا. اب میں نے جا کے سید کو پانی دیا، اور جیسے میں نے سید کو پانی دیا، میں نے سید کو کیا کہا؟ میں نے کہا اے سید، ہمارے آقا امام زمانہ کے ظہور کے لیے دعا کرو. اب یہ عالم دین بتاتے ہیں، کہتے سید نے پانی پیا اور پانی پی کے کہا کہ ہمارے شیعہ اگر اس پانی جتنا بھی ہمارے پیاسے ہوں، ہمارے شیعہ اگر اس پانی جتنی بھی ہمیں اہمیت دیتے تو ہمارا ظہور ہو جاتا. یعنی اگر ہمارے شیعوں کے اندر ایک گلاس پانی جتنی پیاس ہمارے لیے ہوتی تو ہمارا ظہور ہو جاتا. بھائی ایک گلاس پانی کی پیاس کتنی ہوتی ہے؟ مختصر سی ہوتی ہے نا، پانی پی لیا سکون آ گیا. یعنی جتنی ہمارے دن میں ایک گلاس پانی کے جتنی پیاس ہوتی ہے، اگر اتنی پیاس ہماری امام زمانہ کے لیے ہو جائے تو بس امام کہہ رہے ہیں ہمارا ظہور ہو جائے گا. مگر افسوس یہ کہ ہم نے امام کو پانی کے برابر بھی
اہمیت نہیں دی کہ پانی کی پیاس ہے مگر امام زمانہ کی پیاس نہیں. 24 گھنٹے ہیں, ہم ہر کام کے لیے تو ٹائم نکالتے ہیں, کرکٹ میچ دیکھنا ہے, فٹ بال دیکھنا ہے, ڈرامے دیکھنے ہیں, ہر کام کرنا ہے ہمیں, ان تمام چیزوں کے لیے ٹائم ہے, مگر امام زمانے کے لیے 24 گھنٹے میں 1 گھنٹہ نہیں, 1 گھنٹہ چھوڑیے 1440 منٹ ہیں دن میں, ان میں سے 5 منٹ امام زمانہ کے لیے نہیں. افسوس یہ ہے کہ ٹائم تو ہمارے پاس ہے مگر اہمیت نہیں دیتے ہم, نہ قرآن کو نہ امام زمانہ کو. بس یہی ہے ان کا سمجھیے مماثلت قرآن اور امام زمانہ کے درمیان, کہ ہم نے قرآن کو بھی بھلا دیا, امام زمانہ کو بھی بھلا دیا, اور اس میں ہم ہی خسارے میں ہوں گے. جس نے امام زمانہ کو بھلا دیا اور قرآن کو بھلا دیا وہ انسان کامیابی نہیں تباہی کی طرف جائے گا. یا ابن الحسن کجایی؟